أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 58 تک 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اور انہی آیات پہ الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 19 وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے، اور کل سے انشاءاللہ پارہ نمبر 20 کا آغاز کریں گے. اس صورت کے شروع سے بات چل رہی ہے اور 3 پیغمبروں کا ذکر آیا. سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اس صورت کے آغاز میں، اور ان کو اللہ پاک نے جو معجزہ دیا اور جس کیفیت کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو نبوت دی کہ راستے میں آ رہے ہیں، اور اس مسافری کی حالت میں آگ لینے گئے لیکن اللہ پاک کی طرف سے نبوت دے دی گئی. دوسرا واقعہ پھر اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا، اور اللہ پاک نے ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی دی، اور بادشاہت بھی بڑی عظیم الشان تھی کہ ہر مخلوق کی بولی اللہ پاک نے ان کو سکھائی، اور تمام مخلوقات کو اللہ نے ان کے اختیار میں دیا. تیسرے نمبر پہ پھر اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا، جن کو قوم سمود کی طرف اللہ پاک نے مبعوث فرمایا. جو آج کی آیات ہے اس میں اللہ نے چوتھے پیغمبر کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بات بار بار درس میں آ رہی ہے، اور اس کو ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں جتنے پیغمبروں کے قصے ہیں، تذکرے ہیں، واقعات ہیں، تو اس کا مقصد کبھی بھی قصے کہانیاں سنانا نہیں کہ انسان ایک کہانی سن لے کہ بھئی ایسا ہوا، وہ آئے، پھر یہ ہوا، پھر ختم، انتقال کر گئے. اسے انسان بچوں کو کہانی سنا کے سلا دیتا ہے. تو حاشا وکلا، العیاذ باللہ، قرآن کریم جو ہے وہ کوئی قصے کہانیوں کی یا وقت گزاری کی کتاب نہیں، یہ تو کتاب ہدایت ہے اور کتاب حیات ہے. انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے اور زندگی میں ہدایت کیسے ملنی ہے، یہ دونوں باتیں پیش نظر. ہر پیغمبر کا جو واقعہ ذکر ہوتا ہے اس کے اندر ایک سبق اور پیغام ہوتا ہے کہ کن حالات میں آئے، اور پھر قوم نے کیا سلوک کیا، اور پیغمبر نے ان کو کیا جواب دیا، اور نتیجہ کیا نکلا. اس سے انسان کے لیے حوصلہ مند ہونا، اس سے انسان کے لیے تسلی لینا، اس سے انسان کے لیے مطمئن ہونا آسان ہو جاتا ہے. انسان پھر اپنے حالات سے پریشان نہیں ہوتا، وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو بھی اللہ کے دین کے لیے، حق کے لیے کام کرتا ہے اس پہ مشکلات ضرور آتی ہیں. ایسے موقعوں پہ پھر انسان کو حوصلہ رہتا ہے. تو یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، اور یہ پہلے بھی کئی متعدد مقامات پہ آ چکا ہے، اور ان کی قوم کے اندر ایک بہت ہی بڑی بے حیائی پیدا ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس قوم کی پکڑ فرمائی. ان آیات کا ترجمہ ہے وَلُوطًا
اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، دیکھیں یہاں ان کے لیے اخیہ کا لفظ نہیں آیا۔ اگر آپ حضرات کا ذہن حاضر ہے تو پچھلے جتنے پیغمبر ذکر ہوئے تو اس میں تھا الی ثمود اخاہم صالحا، فلاں قوم کی طرف ان کے فلاں بھائی کو بھیجا، فلاں قوم کی طرف فلاں بھائی کو بھیجا، ایسا ہے نا؟ یہاں نہیں ہے اس طرح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کا اس قوم سے کسی درجے کا تعلق نہیں، باہر سے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں، اور عراق کا بڑا مشہور علاقہ تھا بابل، جہاں کئی پیغمبر آئے۔ اس بابل سے اللہ پاک کے حکم سے اس علاقے میں آئے، سدوم میں، جہاں قوم لوط رہتی تھی، سدوم میں۔ تو ان سے پہلے کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ نسبی ہے، نہ قومی ہے، نہ دینی ہے، کوئی واسطہ نہیں۔ اس لیے یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا، جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کیا تم اتنی بڑی بے حیائی کا کام کرتے ہو جبکہ دنیاوی سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہو؟ دنیا کے معاملات میں تو بڑے سمجھدار ہو، لیکن جب گناہ کا معاملہ آیا تو ایسی بے حیائی کر رہے ہو جو جانور بھی نہیں کرتا۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوتاً، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر۔ یہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، نکاح کے راستے سے ہٹ گئے تھے۔ بل انتم قوم تجہلون، حقیقت یہ ہے کہ تم جہالت والے کام کر رہے ہو۔ فما کان جواب قومہ، تو اس کے بدلے میں ان کی قوم کے پاس سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں تھا کہ کہنے لگے الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، کہا لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اپنے علاقے سے نکال باہر کر دو، ان کو نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز لوگ بننا چاہتے ہیں، یہ بڑے پاک باز بننا چاہتے ہیں، اور ہمارے علاقے میں پاک لوگوں کی جگہ نہیں ہے، ان کو نکال لو۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، اللہ پاک فرماتے ہیں پس ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو نجات دے دی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے۔ دیکھیں پیغمبر کی بیوی ہے لیکن اتباع نہیں ہے، نجات نہیں ملی۔ قدرناها من الغابرین، ہم نے ان کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ یہ عورت بھی پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، عذاب کی پکڑ میں آئے گی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے اس قوم پر یعنی قوم لوط علیہ السلام پر ایک عجیب قسم کی بارش برسائی، عجیب و غریب قسم کی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پس کیا ہی بدترین بارش تھی ان ڈرائے ہوئے لوگوں کے لیے۔ ان کو تو ڈرایا گیا لیکن یہ ڈرے نہیں، تو پتھروں کی بارش ہو گئی ان پر، اور ایک بدترین بارش تھی جس نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ واقعہ اس سے پہلے بھی کئی مقامات پہ آ چکا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، اور جتنی امتیں پہلے گزری ہے ایک بات تو سب میں قدر مشترک ہے، وہ ہے شرک، کہ وہ شرک کے اندر مبتلا ہوتے تھے، اور ہر پیغمبر کی بنیادی دعوت کا خلاصہ بھی اپنی امت اور قوم کو شرک سے روکنا تھا، دعوت الی التوحید۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر غور کریں، قرآن کریم نے بڑے خوبصورت انداز میں اس آخری امت کو ان اصلاحی اخلاقی کمزوریوں پر متنبہ کیا کہ جو کسی امت میں پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس کو ہلکا لے لیتے ہیں کہ یہ بہت ہلکی سی چیز ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ کا غیظ و غضب عروج پہ آتا ہے، وہ ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کسی قوم میں کوئی مرض، تو اس قوم کے اندر جو ایک بڑا بدترین مرض تھا، گناہ تھا،
جو اس سے پہلے اس زمین پر کبھی نہیں ہوا تھا، اور وہ گناہ شیطان نے آ کر ان کو سکھایا تھا، وہ یہ تھا کہ مرد قضائے شہوت مرد سے کر لے، جس کو ہم جنس پرستی کہتے ہیں آج کل۔ اب اللہ پاک نے ایک فطری نظام رکھا ہے کہ جب ایک مرد عورت بچہ بچی بالغ ہوتے ہیں تو اللہ پاک نے ان کے تقاضے رکھے ہیں، اور جسم کے جائز تقاضوں کو جائز ترتیب پر پورا کرنا شریعت اس کا حل بتاتی ہے، اس کو روکتی نہیں ہے کہ اس کو دبا دو، ایک چیز کا تقاضا ہے لیکن اس کو دبا دو۔ جیسے کسی کو پیاس لگ جائے اور ایسی پیاس لگ جائے کہ اس کے مرنے کا اندیشہ ہو، مر جائے گا، تو اتنا مسئلہ تو آپ ساتھی بھی جانتے ہیں، یقیناً جانتے ہیں کہ اگر یہ مسلمان روزے سے بھی ہو تو اس کو حکم کیا ہے؟ روزہ توڑ دے، جان بچائے گا لیکن پانی اس کو زبردستی پلایا جائے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ معلوم ہوا کہ جسم کا جو طبعی اور فطری تقاضا ہے جب یہ اپنے وقت پر آ جائے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے دین کی اتباع کے، شریعت کی اتباع کے پابند ہیں، اپنے مزاج اور طریقے پر نہیں چل سکتے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ جی دل آیا، شہوت غالب آ گئی تو نعوذ باللہ جا کر کسی سے بھی بدکاری کر لی، یہ نہیں، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ دین اسلام کہتا ہے کہ جب بچہ بچی بالغ ہو جائے، شعور کی عمر کو پہنچ جائے اور فتنوں کا زمانہ ہو جیسے آج کل ہے، تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، شرعی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بروقت جوڑ کا رشتہ ملنے پر ان کا نکاح کر دیں۔ اب یہ شریعت کا ایک خوبصورت حل ہے اور آسان ترین راستہ ہے، جس کی وجہ سے انسان گناہ سے بھی بچے گا، بچیوں کی عزت بھی محفوظ رہے گی اور بقائے نسل بھی چلتی رہے گی۔ یہ جو آج مصیبت ہمارے سامنے ہے نا، آج انسان اور درندہ برابر ہے، اور آپ دیکھتے ہیں ابھی چند دن قبل ایسا ایک واقعہ ہمارے ملک میں پیش آیا کہ ایک بچی کے ساتھ سینکڑوں افراد جو ہے انہوں نے بدسلوکی کی، آپ نے سنا ہوگا۔ اس کے ساتھ بدسلوکی کسی چھپی ہوئی جگہ میں نہیں ہوئی، ایک مرکزی مقام پر ہوئی، ایک یوم آزادی کے دن ہوئی اور ساری دنیا کے سامنے ہوئی، ساری دنیا نے اس کا تماشا کیا کہ 300-400 افراد ہیں اور ایک مسلمان بچی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ایک اسلامی ملک میں رہنے والا مسلمان اتنا گر کیوں گیا؟ آپ کے پڑوس میں، ہمارے پڑوس میں ایک اسلامی ملک کو کچھ دن پہلے آزادی ملی، آپ سن رہے ہیں، اس کو آزادی ملی، اور آزادی بھی 20 سال کی طویل قربانیوں کے بعد، دنیا جہاں کی باتیں اور طعنے سننے کے بعد، اور پورا عالم کفر اور نام نہاد مسلمان ایک ساتھ مل کر ان پہ ٹوٹ پڑے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کی، ملک و ملت کی حفاظت کے لیے 20 سال جد و جہد کی۔ تصور میں نہیں آتا تھا کہ کبھی یہ دن بھی آئے گا، لیکن دیکھیں نا اللہ پاک تو انسان کو سمجھاتے ہیں۔ اب اصل بات جو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوٹا پٹا ملک جس کے بارے میں ہمیں کیا کچھ نہیں بتایا گیا کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، ایسے ہیں، لگا کہ جیسے دنیا میں آدم خور یہ ہے، لیکن انہوں نے اس بدترین صورتحال میں ایک ملک پر فتح حاصل کی، ایک مسلمان مرد عورت بچی کی عزت پر حرف آیا ہو، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ 20 سال کے زخم خوردہ، 20 سال کے لوٹے پٹے، جن کے ساتھ سب کچھ کیا تھا سب نے مل کر، لیکن انہوں نے اسلام کی ایک اصلی تصویر دنیا کو آج پیش کی کہ جہاں تربیت ہوتی ہے وہاں یہ ظلم نہیں ہوتا۔ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ واقعہ حادثہ ہوا، اب ہمارے زعماء اور بڑے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے نوجوان نسل کی تربیت کی بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے کہ ان کی تربیت کی جائے۔ تو تربیت کیسے ہوگی؟
جو حرکتیں ہم کر رہے ہیں اور جو فصل ہم اگا رہے ہیں، تو اس سے جو فصل نکلنے والی ہے اس کے اثرات آج قوم دیکھ رہی ہے دوست. ہونا تو یہی تھا، اس لیے کہ ہر ایسے نازک موقع پہ یہ بدترین لوگ کھڑے ہوتے تھے، بھئی عورتوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ ایک ہماری مسلمان بہن بچی، وہ اگر ایک اسلامی ملک اور ایک صوبے کے دارالحکومت میں ایک مرکزی مقام پر محفوظ نہیں ہے، تو پھر کون محفوظ ہے؟ اگر مجرم کے لیے سزا نہیں ہے، سزا کی بات نہیں ہو سکتی، تو پھر تو کوئی محفوظ ہی نہیں رہا. اس کی وجہ کیا ہے دوستو؟ ہمیں باطل نے وہ چیزیں ہاتھ میں پکڑا دی ہے، وہ چیزیں دے دی ہے. اب ان بچوں کا، ان نوجوان نسل کا تعلیم سے، علم سے، اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، مدرسے سے، مسجد سے، تبلیغ سے، علماء سے، بزرگوں سے، ذکر سے کوئی واسطہ نہیں رہا. ان کو کاٹ دیا. ان کو کہا کہ آپ گھر بیٹھ کر، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر، جو کام پہلے ایک عام آدمی سوچتا تھا، اب آپ گھر پہ بیٹھ کے ناچ گانا کر لیں اور ٹک ٹاکر بن جائے. ایسا ہے یا نہیں ہے دوست؟ اب ہر آدمی یہ عمل کر رہا ہے، تو قصوروار تو سب ہے. اب اگر یہ ظلم کے بعد اگر وہ بچی اور بہن کہیں، بلا شبہ مظلوم ہے، لیکن میں پاکستان کی بیٹی ہوں، آپ پاکستان کی بیٹی ہے، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ اس پاکستان کے بننے میں اور اس کے بنانے والوں نے کتنی حیا کے ساتھ قربانی دی تھی؟ وہ ان کی قربانیاں ہماری ماؤں بہنوں کی جو لاکھوں تھی، کسی نے اس میں بے پردگی، بے حیائی نہیں کی. کٹ گئے، لٹ گئے، پٹ گئے. لیکن یہ ناچ گانے کیے ہم نے، اور جب بے اکرامی ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ، عزت پہ حرف آتا ہے، تو پھر میں پاکستان کی بیٹی ہوں. یہی پاکستان کی بیٹی، یہی مسلمان بیٹی تو آپ شروع سے ہے، اور یہی تو قصور ہے اس قوم کے دیندار طبقے کا کہ وہ یہ بول بول کے تھک گیا کہ ان نوجوانوں کو غلط راستے پہ مت ڈالیں، ان کو غلط چیزیں مت دکھائیں. ہمارے ہاں کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہے اور موبائل کے پیکیجز فری ہے. لوگ بھوک کی وجہ سے تو پریشان ہیں، لیکن انہی بچیوں کو آپ دیکھیں، ان کے پاس اتنے بڑے بڑے 2 موبائل ہوتے، ایک اس جیب میں، ایک اس جیب میں لے گھوم رہے. جو جی چاہے وہ دیکھ رہے ہیں، جو جی چاہے وہ کر رہے ہیں. ان ساری باتوں کے بعد بھی اگر ہم اپنے آپ کو طفل تسلی دیں، طفل تسلی کہتے ہیں بچوں والی تسلی دینا، مطمئن کرنا اپنے آپ کو کہ نہیں جی سب صحیح چل رہا ہے، وہ اس پہ اپنی جو ہے نا ایجوکیشن اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. تو بہت خطرناک معاملہ ہے. اس لیے جب قوم کے اندر اجتماعی طور پر بے حیائی غالب آ جائے، تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ میں کسی پبلک پلیس پر ہوں، کھلی جگہ پر ہوں، یا میرے سامنے یہ بہن میری مسلمان بہن ہے. یہ نہیں ہے. قوم لوط کے اندر جب یہ بے حیائی پیدا ہوئی، آپ تفسیریں دیکھیں تو ان کی حالت یہ ہو گئی، مفسرین نے لکھا یہ اتنا آگے چلے گئے تھے کہ اس صدوم کے علاقے میں کوئی اجنبی آدمی داخل ہوتا، یہ اجتماعی طور پہ اس کو پکڑ کے اس سے بدفعلی کرتے، اجتماعی طور پہ کھلے عام کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے اتنا اس کی لذت کام پہ لگا دیا، لہذا فطری راستے سے، نکاح کے راستے سے بالکل ہٹ گئے، کٹ گئے، دور ہو گئے. تو جب انسان فطری تقاضوں سے ہٹ جاتا ہے اور فطری ترتیب سے ہٹ جاتا ہے، تو پھر اس کے یہ نتائج تو ہیں، پھر اس کے یہ نقصانات جو ہے وہ تو سامنے آنے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ تو بارہا آیا، لیکن دیکھیں نا اس کی ایک نظیر اور اس کی کتنی مثالیں ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے. اس لیے بہت بڑی ضرورت ہے کہ اس امت کی حفاظت اللہ پاک نے حیا کے اندر رکھی. اپنے بچیوں کی خاص طور پہ تربیت کرنا حیا کے اعتبار سے. آپ جب سمجھ جائیں کہ یہ سمجھدار ہو رہی ہے، اس کو بغیر اسکارف کے، بغیر دوپٹے کے
باہر مت لے جائیں۔ ہم کیسے یہ ہماری غیرت برداشت کرتی ہے کہ ہماری بچیاں، ہماری مستورات ہمارے ساتھ جا رہی ہیں، ان کے بال بھی کھلے ہوئے ہیں، ان کا جسم بھی کھلا ہوا ہے، ہم تو خود اس چیز کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی اس پر نکیر کرے یا وہ کرے تو کہتے ہیں پسماندہ ذہنیت ہے، یہ پسماندہ ذہن کے لوگ ہیں، پرانے خیالات کے دقیانوسی لوگ ہیں۔ چلو بھئی آپ اچھے ہو گئے، آپ روشن خیال ہو گئے، بڑے ہو گئے، لیکن بتائیں جس ترتیب پر ہمیں چلا دیا گیا اس سے تو ہماری 4 5 سال کی بچیاں بھی محفوظ نہیں رہی۔ کوئی اسکول نہیں بھیج سکتا، کوئی مدرسے نہیں بھیج سکتا، کوئی مسجد نہیں بھیج سکتا، کوئی تفریح کے لیے نہیں بھیج سکتا، ہر جگہ پہ بچے غیر محفوظ۔ تو اس لیے ہماری ایک اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہر کام یہ کہہ کر کہ جی حکومت یہ ہے اور وہ ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اولاد کی تربیت اور گھر والوں پہ کنٹرول یہ مرد کی ذمہ داری ہوا کرتی۔ اگر وہ آپ کے بٹوے میں آپ کی اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تو آپ کی اجازت کے بغیر وہ اکیلے کیسے چلے جاتے؟ اس لیے تربیت دیں ان کو، ان کا ذہن بنائیں اور دین کے ماحول سے ان کو جوڑیں، نمازوں کی پوچھ گچھ کریں، تلاوت کی پوچھ گچھ کریں، ذکر اذکار کی پوچھ گچھ کریں، ان کو ایسی مجلسوں سے جوڑیں جہاں کچھ نہ کچھ دین کی بات ہوتی ہو، ان کے سامنے دین بھی آئے۔ تو کوشش کریں گے ساتھی انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح ہر ہفتے مستورات کی اصلاحی بیان کی مجلس ہوتی ہے، پچھلے تقریباً 3 ہفتے سے مؤخر رہی محرم اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کل انشاءاللہ ہوگی۔ صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں حضرات کے لیے اصلاحی بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوگی، اس میں بھی ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔